بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سبحان اللہ مرکب اضافی تو زیادہ ہی لمبا ہو گیا، تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج انشاءاللہ اس کا لاسٹ پارٹ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور یہ آخری باتیں ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا مرکب اضافی کے بارے میں اس لیول کے اندر انشاءاللہ۔ اور کافی چیزیں جو ہے ہم نے پڑھ لیں۔ ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پہلے بیسکلی مرکب اضافی کے بارے میں پڑھا، وہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال، ٹھیک ہے، ضمائر کا استعمال۔ جب ضمائر کا استعمال آیا تو ہم نے پھر ضمائر کا چارٹ پڑھا، ضمائر کا لیٹ سے چارٹ، ٹھیک ہے۔ حالت رفع میں ہوا ہما ہم یا ہما ہننا، اور حالت نصب اور جر میں اٹیچ والے اٹیچ ہوں ہما ہم اٹیچ ہی ہا ہما ہننا۔ اور میں آپ سے پھر سے یہ بات رپیٹ کر رہا ہوں کہ ان چارٹس کو آپ پکا کریں، روزانہ پڑھیں، روزانہ دہرائیں، یہ والا بھی اور جو ہم نے اسماء اشارہ کیا تھا وہ بھی۔ خیر اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اس کے بعد ہم نے بات کی پیچیدہ مرکب اضافی کے اوپر۔ یہ وہ سمپل سا اور زبردست ٹاپک تھا، پیچیدہ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے بات کی کچھ اٹیچ ہو کے بارے میں، اٹیچ ہو کے بارے میں کہ کبھی اس کے اوپر الٹا پیش، کبھی زیر، کھڑی زیر یہ آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہا اور ہننا کو دیکھا کہ کیا ان پہ بھی تبدیلیاں آتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں دیکھیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے یا ساکن کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں۔ یہ ساری ہم باتیں الحمدللہ میں جلدی سے ایک دفعہ ریکال کروا رہا ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا، ٹھیک ہے۔ یا ساکن کے بارے میں ہم نے بات پڑھی کہ وہ یا ڈیمانڈ کرتا ہے اور اس طرح سے ساری باتیں، صحیح ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہم نے ایک اور ٹاپک پڑھا جو کہ تھا اسماء خمسہ کا، ٹھیک ہے۔ اسماء خمسہ آپ کو پتہ ہے، ابن، اخن، ہمن، فمن اور زو، آپ اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں۔ جب وہ مضاف بن کر آئیں تو یہ ساری کلاسز انشاءاللہ ہم نے ماشاءاللہ آپ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ ہم نے صرف مرکب اضافی پڑھا ہے، مرکب اضافی نہیں بلکہ اس کے اندر میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں پڑھا دی ہیں۔ اور آج جو ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں آخری بات ہوگی، اور یہ بہت آسان ہے، اب مشکل نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے درمیان میں آپ کو ایک بریک بھی دوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ کی کلاس کے درمیان ایک بریک آئے گی تاکہ آپ لوگ ریلیکس فیل کریں، سکون فیل کریں انشاءاللہ۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پریشانی نہ دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ آسانی سے سمجھ جائیں، ٹھیک ہو گیا۔ سو آج کا جو ہے وہ انشاءاللہ چیپٹر شروع کرتے ہیں، آج کلاس شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اگین آج بھی 2 ٹاپک ہیں، اور بلیو می بہت سمپل ہیں، آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے، ماشاءاللہ آپ بہت ذہین لوگ ہیں، آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور درمیان میں نے بریک بھی رکھی ہوئی ہے، بریک کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ عن قریب بتاتا ہوں۔ تو آج کا جو پہلا ٹاپک ہے ہم وہ شروع کرتے ہیں، مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، صفت کا استعمال۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو صفت اور موصوف تو یاد ہے نا، مرکب توصیفی، اس میں ایک موصوف ہوتا ہے، ایک صفت ہوتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، اعراب، جنس، عدد اور اس کے حساب سے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر مرکب اضافی میں صفت آ جائے تو کیا ہوگا؟ اب آپ کہیں گے یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، مثال دیں۔ میں کہتا ہوں آپ ان 3 مثالوں پہ غور کریں، ٹھیک ہے۔ مثال نمبر 1، میں کہتا ہوں اللہ کا رسول، بہت سمپل، آپ کہیں گے تو سمپل سی بات ہے، آپ اس کو بنائیں، آپ ماشاءاللہ آپ اس کے قابل ہیں، آپ جلدی سے کہیں گے ہاں جی اس کی عربی ہوگی رسول اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں اللہ کا، دیکھیں میں نے جگہ بھی چھوڑی بھی ہے، باعزت رسول، ٹھیک ہے، اللہ کا باعزت رسول، درمیان میں کچھ ایڈ ہو گیا۔ اچھا نوٹ کریں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دوسرا جملہ میں کہتا ہوں یہاں پہ اللہ کا رسول، آپ کہیں گے پھر رسول اللہ سمپل، اس میں نیا کیا ہے؟ اگر میں کہہ دوں باعزت اللہ کا رسول، یعنی میں نے باعزت ورڈ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ یا میں تیسرا جملہ ایک اس طرح سے کہتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں باعزت اللہ کا، باعزت رسول۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟
ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بیسیکلی مرکب اضافی میں ہم صفت ایڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، صفت کو ایڈ کر رہے ہیں. آپ یہاں دیکھیں تو یہاں پہ کس کی صفت ہے؟ فرسٹ والے میں آپ کو پتا ہے کہ اگر میں اس لٹ سے رسول کو صفت کو اگر میں مٹا دوں لٹ سے، ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ مضاف کیا اور مضاف الیہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ اردو میں مضاف آخر میں آتا ہے. تو یہ کس کے ساتھ لکھا ہوا تھا؟ جس کے قریب ہو اس کی صفت ہوگی، تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا نا، تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف کی صفت تھی. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں اگین یہ وہی ہے، اللہ کا رسول بات وہی ہے، تو یہ آپ کا مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کس کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ یہ مضاف الیہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو یہ مضاف الیہ کی صفت ہے. یہاں پر یہ ان کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف کی بھی اور مضاف الیہ کی بھی اور مضاف الیہ کی دونوں کی صفت ہے. اگر میں یہاں پہ ہائی لائٹ کر دوں تو میں کہوں گا مضاف کی صفت. ٹھیک ہے، یہاں میں کہوں گا مضاف الیہ کی صفت. ٹھیک ہے، اور یہاں میں کہوں گا مضاف پلس مضاف الیہ دونوں کی صفت. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اب اس کو ہم حل کیسے کریں؟ ٹھیک ہے نا، دو چیزیں دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے. میں سب سے پہلے بہت سمپل ہے انشاءاللہ، بالکل پریشانی والی بات نہیں، یہ دیکھیں آپ کو یہ چٹکی میں سمجھ میں آئے گا. سب سے پہلے لے لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ کا باعزت رسول. آپ لکھیں گے اس کو، آپ کہیں گے اللہ کا باعزت رسول. اس کو ہم کیسے، ہم کیا کہ اچھا اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، مضاف الیہ، مضاف جو ہے وہ ادھر آ جائے گا، مضاف الیہ ادھر آ جائے گا، تو یہ باعزت کدھر گیا؟ تو آپ نے پتہ کیا سمپل سا کام کرنا ہے، جب بھی آپ اس طرح کا کوئی ترکیب حل کریں گے نا، تو جو بھی صفت ہوگی، وہ جس کی بھی صفت ہوگی، سب سے پہلے آپ نے اس کو ہائڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ لائن لگا رہا ہوں، اس کو سمجھنا ہے کہ تھا ہی نہیں. اب کیا رہ گیا؟ اللہ کا رسول. رسول صفت مضاف ہے، تو مضاف یہاں پہ آ جائے گا رسول. لیٹ می جسٹ ہیئر، میں ذرا کلر چینج کر لوں، سوری. تو مضاف کے رول کیا ہوتے ہیں؟ الف لام نہیں ہوگا اور تنوین نہیں ہوگا، یعنی اعراب ہلکا ہوگا، تو یہ ہو جائے گا رسولو. اور اللہ کا جو اسم ہے وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. اس کی کیا ہوتی ہے ایک ہی کنڈیشن کہ حالت جر میں، تو رسول اللہ ہی. ٹھیک ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے، اور یاد رہے کہ صفت بے شک مضاف کی ہو یا مضاف الیہ کی ہو. اردو میں تو دیکھیں نا ہم نے، اگر یہ مضاف کی تھی تو مضاف کے ساتھ آ رہی تھی صفت، اور اوپر وہ مضاف الیہ کی تو یہاں لکھا ہوا تھا. عربی میں چاہے وہ صفت مضاف کی ہو یا مضاف الیہ کی ہو، آئے گی ان دونوں کے بعد میں. ٹھیک ہے، اچھا اب کیا باعزت کا مطلب کیا ہے؟ الکریم ہم استعمال کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، الکریم. تو میں یہاں لکھ دوں گا، اب الکریم جو ہے وہ باعزت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو میں یہاں لکھ دوں گا الکریم. اب آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی جو ہے وہ صفت نہیں ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ صفت اور موصوف کے بارے میں 4 باتیں ایکول ہونی چاہیے: اعراب، جنس، عدد اور وسعت. ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ یہ جو صفت ہے یہ رسول کی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ موصوف ہے. ٹھیک ہے، اور صفت ہے موصوف، صفت جو ہے موصوف کو فالو کرتی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا اعراب ان کا ایک جیسا ہے؟ رسول الکریم. بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر ہم دیکھ لیتے ہیں ان کا عدد ایک ہے، رسول ایک ہے، کریم بھی ایک ہے. یہ کریمانی یا اس کریم کی جمع تو نہیں ہے نا، تو آپ کہیں گے دونوں واحد ہیں، تو اٹ مینس کہ یہ عدد کو فالو کر رہے ہیں. اعراب ہو گیا، دونوں حالت رفع میں، یہ آپ کا عدد ہو گیا. جنس دیکھیں، رسول مذکر ہے تو کریم بھی، کریمہ تو نہیں ہے نا، یہ بھی ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے وسعت دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ الف لام ہے، یہاں الف لام نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے بھائی رسول کی صفت ہوگی جب یہ وسعت میں ایک دوسرے کو فالو نہیں کر رہے؟ تو اب میں نے آپ کو بتانی ہے ایک نئی بات. دھیان سے سننا آپ نے، سٹ بیک اینڈ ریلیکس. جب آپ بہت دھیان سے سنیں، جب آپ کسی نکرہ کو معرفہ کی طرف نسبت دے دیں تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. پہلے اس بات کو لکھیں پھر میں سمجھاتا ہوں. ہو جاتا ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی نکرہ چیز کو
کسی معرفہ چیز سے نسبت دینے سے وہ نکیرہ چیز بھی کیا ہو جاتی ہے؟ معرفہ. اس کو ہم کہتے ہیں مضاف الی المعرفہ. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں زید کی کتاب. ہاں جی، پوز کریں، اس کا مرکب بنائیں تو آپ کہیں گے، ان پوز کر لیا، شاباش، آپ نے بالکل بھی نہیں کیا، کوئی بات نہیں. آپ کہیں گے کتاب زیدن. ٹھیک ہے، کتاب زیدن کیا مطلب ہے اس کا؟ زید کی کتاب. الف لام تو اس پر نہیں آیا، لیکن اس نکرہ کو میں نے کسی اس میں علم معرفہ ہوتا ہے نا، معرفہ کے ساتھ اٹیچ کر دیا، تو یہ بھی اب معرفہ. اس کو ہم کہتے ہیں مضاف الی المعرفہ. ٹھیک ہے، اب میں بتاتا ہوں کیا مطلب ہے، دوبارہ سے سنیں. اگر میں کہتا لیٹ سے میں کہتا ہوں لڑکے کی کتاب، لڑکے کی کتاب، یا زیادہ بہتر ہے میں کہتا ہوں کسی لڑکے کی کتاب. ٹھیک ہے، دیر از سم ون، تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ آپ کہو گے کتاب ولدن. اب دیکھیں اس کتاب کو میں نے کسی کے ساتھ اٹیچ کیا، تو اب یہ مضاف کسی معرفہ کے ساتھ یہ معرفہ نہیں ہو رہا. میں نے یہاں بات لکھی ہے کہ مضاف الی المعرفہ. اگر میں کسی نکرہ کو معرفہ سے اٹیچ کروں گا تو وہ چیز بھی، لیٹ سے آسان بھاشا میں کہتا ہوں کسی مشہور فگر کا نام لیتے ہیں، میں کسی بھی، لیٹ سے میں افریدی کہتا ہوں. آپ لوگوں کو پتہ ہے افریدی کون ہے؟ شاید افریدی. ٹھیک ہے نا، لیٹ سے ساری اس بات کو مانتے. ٹھیک ہے، سو میں کہتا ہوں افریدی کی کتاب. تو اب وہ کتاب دیکھیں، افریدی ایک نام ہے نا، آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں. تو اس کتاب کو میں نے افریدی کے ساتھ اٹیچ کر دیا تو وہ کتاب بھی معرفہ بن گئی. اگر میں کہتا کسی لڑکے کی کتاب، تو اب کوئی لڑکا آپ کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا، اب میں اس کے ساتھ اٹیچ بھی کروں تو وہ نکرہ ہی رہے گی. تو یہ بات یاد رکھیے گا. آل دو کہ اب اس کے اوپر آپ کو الف لام نظر نہیں آ رہا جب ہم معرفہ کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں. جیسے اب میں کہہ رہا ہوں کتاب زیدن، اب زید معرفہ علم ہے نا، تو الف لام نہیں ہے کتاب پہ، لیکن کیا ہوا ہے؟ یہ معرفہ کی طرف اٹیچ ہوا ہے. تو اگر کوئی نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو، ٹھیک ہے، جو مضاف الیہ ہے وہ معرفہ ہو، الف لام والا ہو، تو وہ والا مضاف بھی معرفہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کو مضاف الیہ تھا ہی نکرہ تو وہ نکرہ ہی رہتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی. تو اب ایک آپ کام کیجئے، میں نے آپ کو جب معرفہ کے رولز پڑھائے تھے نا 5، وہ کیا تھے؟ وہ تھا اسم علم، علم جو ہے وہ معرفہ ہوتے ہیں. پھر اسماء ضمیر، جلدی سے انشاءاللہ میں تب تک لکھ رہا ہوں، آپ اپنے وہ والے پیج کھولیے جہاں آپ نے لکھی ہیں. پھر اسماء اشارہ، ٹھیک ہے، پھر اسماء موصولہ، یہ سارے معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس ٹائم میں نے آپ کو 5 لکھوائے تھے، اور آپ کو اگر آپ نے صحیح طرح نوٹ کیا ہوگا تو میں نے لکھا تھا ٹوٹل 7 ہیں. ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ معرف باللام، ٹھیک ہے، الف لام کے ذریعے معرفہ ہونے والے، یہ ٹوٹل 5 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ ایک، کدھر گیا، سوری تھوڑا ادھر کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے، اور آج میں آپ کو چھٹا بتا رہا ہوں. میں نے کہا تھا نا وقت کے ساتھ ساتھ بتاؤں گا، تو یہ بیسکلی چھٹی کیٹیگری بتایا. اگر میں نے اس ٹائم آپ کو بتایا ہوتا یہ آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اس کا نام ہوتا ہے مضاف الی المعرفہ. یاد رہے کہ مضاف الیہ جو ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی میں اب یہاں پہ اپنی ڈیفینیشن بھی ایک دفعہ پھر لکھوا دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ بات بالکل کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ لکھیے گا اس کے بعد جو اسم معرفہ، ٹھیک ہے، میں تھوڑا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں، جو اسم معرفہ مضاف الیہ کی طرف مضاف ہوگا تو وہ بھی معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے، دوبارہ ایگزامپل لکھتا ہوں، جیسے کتاب زیدن، کیا مطلب ہے؟ زید کی کتاب. اب الف لام نہیں ہے کتاب پہ، لیکن زید جو ہے وہ معرفہ علم ہے نا، یہ اوپر میں نے کہا زید ایک پراپر نام ہے. تو کتاب زیدن، اب یہ والا کتاب جو ہے میں نے ایک معرفہ مضاف الیہ کی طرف اٹیچ کیا، نسبت دی، تو یہ معرفہ ہو گیا. اگر اس کی دوسری ایگزامپل کیا، اگر میں کہتا کتاب ولدن، اب دیکھیں ولد پہ الف لام نہیں ہے، اور ولد نہ ہی علم ہے، نہ ہی کچھ اور ہے، کسی لڑکے کی کتاب. تو اب یہ والی کتاب جو ہے یہ ہے مضاف، لیکن مضاف الیہ جو ہے نا وہ معرفہ نہیں ہے. دیکھیے اس وجہ سے میں نے لکھا ہوا ہے معرفہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا، تو یہ معرفہ نہیں ہے.
تو اس وجہ سے یہ اب اس کا مضاف نکرہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے. ہاں البتہ میں یہ کہہ دیتا کتابو الولدی. ٹھیک ہے نا, اب اس میں آ گیا, یہ اب کوئی خاص لڑکا ہے, تو اس دوران اس ٹائم یہ جو ہے نا, یہ اب یہ کتاب جو ہے وہ معرفہ ہو, کیونکہ الف لام خاص بناتی نا. یہاں الف لام نہیں ہے, ولد کوئی بھی ہو سکتا ہے. الف لام یہ والا معرفہ بن گیا. آپ کو انشاءاللہ سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئیے. کوئی بھی سوال ہو آپ نیچے انشاءاللہ ضرور پوچھیے گا. ٹھیک ہو, آئی ہوپ کہ انشاءاللہ. اور ایڈ کر لیجیے, یہ چھٹی کیٹیگری ہے معرفہ ہونے کی. کوئی بھی سوال ہو تو آپ نے پلیز پوچھنا ہے انشاءاللہ مجھ سے. چلیں اب آ جائیں واپس جو میں آپ کو بات پڑھا رہا تھا. ہم پڑھ رہے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, سم تھنگ اباؤٹ گرامر انشاءاللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے بیسکلی کیا کیا تھا, دوبارہ سے رپیٹ کرتے ہیں. اللہ کا باعزت رسول, یہ بیسکلی صفت کا استعمال ہوا ہے. رسول کی صفت ہے کہ وہ باعزت ہیں, اور جب ہم نے کہا اس کو حل کریں گے تو جو صفت ہے نا اس کو چھپا دیں گے تو زیادہ آسان ہوتا ہے رسول اللہ. اور عربی میں صفت بے شک مضاف کی ہو مضاف الیہ کی ہو, لکھتے بعد میں ہے. اب ہم کنفرم کر رہے تھے کہ صفت موصوف کو فالو کر رہی ہے یا نہیں, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ حالت رفع میں ہے, کریم بھی حالت رفع میں ہے, ٹھیک ہے, یہ واحد ہے, یہ بھی واحد ہے, یہ مذکر ہے, یہ بھی مذکر ہے, لیکن یہ الف لام کے ساتھ تھا, یہ الف لام کے ساتھ نہیں تھا. تو اب دیکھیں رسول اللہ, اب رسول کو میں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ نسبت دے رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسم معرفہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ, ان سے بڑا معرفہ ہوگا کیا؟ سبحان اللہ العظیم. سو رسول بھی اولدو کہ وہ بھی معرفہ ہیں, تو ہم مضاف الی المعرفہ کر رہے ہیں, تو دس از معرفہ. ٹھیک ہے نا, دس از معرفہ, دیٹس وائی اٹس الف لام ہیئر. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چاروں باتوں سے اس کو فالو کر رہے ہیں. جو صفت ہے وہ آئے گی ان کے بعد, اور ہمیں اس اعراب سے پتہ لگے گا کہ رسولوں کا اوپر پیش تھی, کریم کے اوپر پیش ہے, تو یہ بیسکلی اس کی صفت ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہاں دیکھیے دوسرے جملے میں لکھا ہوا ہے باعزت اللہ کا رسول. اب ہم اس کو کریں گے کیونکہ یہ مضاف الیہ کی صفت ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آج کا آپ کو ٹاپک جو ہے وہ دلچسپ لگے گا. دوسرا میں کہتا ہوں باعزت اللہ کا رسول. اب آپ دیکھیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا باعزت رسول, اب باعزت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ رکھا ہوا ہے, وچ مینس کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اگین اس کو حل کرنے کے لیے اس اسم کو چھپا دیں گے. ٹھیک ہے, اللہ کا رسول کا آپ کو پتہ ہے, اب آپ تو ماہر ہو گئے ماشاءاللہ. رسول اللہ فوراً سے بولتے ہیں, کیا بات ہے, رسول اللہ. اگین میں نے وہی بات کی ہے کہ جو صفت ہے نا وہ آئے گی بعد میں. اب یہاں پہ آئے گی باعزت کا, آپ کو ترجمہ پتہ لگ گیا نا, الکریم, تو یہاں پہ بھی الف لام آئے گا کیونکہ اللہ کی صفت آ رہی ہے. اب یہاں پہ کیا ہوگا, الکریمو نہیں الکریمی ہوگا. کیوں؟ آپ سمجھ گئے, کیونکہ یہ مضاف الیہ کی صفت ہے. مضاف الیہ میں حالت جر ہے تو کریمی بھی حالت جر ہے. اب اس کو چاروں باتوں میں دیکھتے ہیں. اللہ واحد ہے, کریم بھی واحد ہے, اللہ سبحان اللہ واحد ہے, توحید. اچھا جی, سو واحد اینڈ واحد. اللہ کا اسم جو ہے نا, ہم اللہ تعالیٰ کو جنڈر کے بیسس پر نہیں دیکھتے, لیکن اسم کے اعتبار سے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے جیسے قرآن مجید میں آیا تو وہ مذکر کے اعتبار سے لیتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اس طرح سے نسبت نہیں کرتے, لیکن قرآن مجید میں اور ویسے اس اسم کے لحاظ سے یہ دونوں مذکر ہیں. ٹھیک ہے, اچھا دو باتیں ہوگی, جنس اور عدد. اعراب کے لحاظ سے دیکھیں, یہ حالت جر میں ہے, یہ بھی حالت جر میں ہے, تو ہمیں حالتوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے, اور کیا رہے گا, وسعت کے اعتبار سے یہاں پہ بھی الف لام ہے, یہاں پہ بھی الف لام ہے. اچھا ہاں, ایک زبردست سوال کچھ لوگوں نے سوال پوچھا, یہ بھی بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ, باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں. یہ جو اللہ کا نام ہے یہ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ اللہ, اس کا مجھے آپ آنسر سوچ کے دیجئے, یہ میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گا. زبردست, یہ کوئی $1,000,000 والا سوال ہے, کیونکہ دیکھیں نا غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی. یوسفو, یوسفہ, یوسفہ, اللہ کے اسم کے اوپر بھی تنوین نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں اللہ, اللہ, اللہی, زیر کیوں آ رہی ہے؟ تو آپ کا یہ انشاءاللہ آپ خود سے نہیں کہنا. ٹھیک ہے نا, آپ نے دو آنسرز لکھنے ہیں, اگر آپ کو پتہ ہے تو کہیں آپ کو پتہ ہے, نہیں پتہ تو آپ کو پتہ ہے. سبحان اللہ, اسکالرس کہتے ہیں ایک علم یہ بھی ہے کہ یہ کہہ دینا کہ آئی ڈونٹ نو. اگر آپ کو نہیں پتہ تو انشاءاللہ آپ آئی ڈونٹ نو نیچے لکھیے, تاکہ میں آپ کو ضرور بتاؤں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, خیر. سو اللہ ہی آ رہا ہے, سو یہ زیر پہ, دونوں زیر پہ ہیں, تو وچ مینس کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جب مضاف کی صفت ہوگی تو اس کا اعراب مضاف والا ہوگا. جیسے اب دیکھیں نا, رسول اللہ الکریمو, تو رسولوں کے اوپر پیش تھا, کریموں کے اوپر پیش ہے, تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے مضاف کی ہے. یہاں پہ رسول اللہ الکریمی, اللہ کے اسم کے نیچے زیر ہے, کریم کے اسم جو ہے اس کے نیچے زیر ہے, تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. دونوں کی صفتیں بعد میں رہی ہیں, درمیان میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا, آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی.
اب جو تیسرا جملہ تھا یہ بڑا مزے کا ہے کہ باعزت اللہ کا باعزت رسول. اب ہم کیا کریں گے؟ اب سے وہی بات میں یہاں لکھتا ہوں باعزت اللہ کا باعزت رسول. ٹھیک ہو گیا؟ اگین باعزت کو چھپا دیں تو آپ اللہ کا رسول کو ترجمہ کریں تو یہ بن جائے گا رسول اللہ ہی، رسول اللہ ہی، رسول اللہ. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم پہلے کس کی صفت لکھیں؟ دونوں کی صفتیں ہیں. تو اسکالرس کہتے ہیں، گرامر والے کہتے ہیں کہ جو قریب ہے پہلے اس کی صفت آئے گی. یعنی اللہ کا اسم قریب ہے نا، تو پہلے ہم اللہ کے لیے صفت لکھیں گے وچ از الکریمی، اور پھر ہم مضاف کی لکھیں گے الکریمو. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ والی جو صفت ہے وہ اس کی ہے اور یہ والی صفت اس کی ہے، رسول اللہ الکریمی الکریمو. ملا کر پڑھیں گے تو رسول اللہ الکریم الکریمو. سبحان اللہ، کتنی مزے کی بات بن گئی. سو دس از ہاؤ وی ڈو اٹ. ٹھیک ہے؟ کس طرح کہ اب دونوں کی صفت ہے تو پہلے ہم مضاف الیہ کی صفت لکھیں گے کیونکہ وہ زیادہ کلوز ہیں، اور پھر ہم مضاف کی صفت لکھیں گے. اب آپ کہیں گے کہ کیسے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مضاف الیہ کی صفت ہے؟ اعراب سے. اللہ کے اسم کے نیچے زیر ہے تو اس الکریمی کے نیچے زیر ہے، اس کے اوپر پیش تھا تو الکریمی کے اوپر پیش تھا. آپ کو ماشاءاللہ سے یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے. تو یہ تھا بیسکلی آج کا ہمارا پہلا ٹاپک. ہم جلدی سے دیکھیں ہم نے کیا کیا. ہم نے دیکھا کہ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ صفت مضاف کی ہے، یہاں مضاف الیہ کی ہے، یہاں دونوں کی ہے. اور پھر ہم حل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ صفت کو فی الحال چھپا دیتے ہیں، سمپل ترجمہ کرتے ہیں، صفت کا ترجمہ آخری میں کرتے ہیں، اور اعراب کے اگر مضاف ہے تو مضاف کے اوپر جو اعراب ہوگا وہ صفت کے اوپر آئے گا. ٹھیک ہے نا. اور اگر مضاف الیہ ہے تو اس کے نیچے کسرہ آئے گا. یہ تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سے. اس کو کرتے کرتے ہم نے ایک اور اہم بات پڑھی کہ جو اسم معرفہ کی طرف مضاف ہوگا، یہ والی بات، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی معرفہ ہوگا. جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا. ہوپ کہ ماشاءاللہ آپ کو بہتر طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ناؤ اٹس اے بریک ٹائم. سبحان اللہ. اب آپ تھوڑا سا ریلیکس کیجیے، بریک لیجیے. بریک ٹائم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ویڈیو بند کریے. آپ کے لیے میں نے بریک ٹائم کے لیے کچھ پریپیئر کر کے رکھا ہوا ہے. ٹٹ بٹس ہیں جو آپ کو سمجھ میں آئیں گی. یہ بالکل درس سے ہٹ کر چیز ہے. بریک ٹائم یہ آپ کی نالج کے لیے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ لیں گے. کتاب بے شک بند کر دیجیے، انجوائے کیجیے. 2-4 منٹ کی بریک ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ کوئی گرامر کی اعتبار سے نہیں، آپ کے علم کے اضافے کے حساب سے. عربک میں کرنے کے لیے نا، کام کرنے، فعل کرنے کے لیے ہمارے پاس نا بہت سارے الفاظ ہیں جس میں سے میں آپ کو 3 بتاتا ہوں. ایک ہوتا ہے فعلہ، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے عاملہ، ایک ہوتا ہے صنع. ٹھیک ہے؟ اور یہ کہنے سے پہلے میں آپ کو پتہ ہے سبحان اللہ سید الاستغفار کے بارے میں، آپ آئی ہوپ کہ ماشاءاللہ ساروں کو پتہ ہوگا. سید الاستغفار بہت خوبصورت دعا ہے، آپ کو یاد ہونی چاہیے. اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اگر تم میں سے کوئی گناہ کر لے، اس کے بعد اچھے طریقے سے وضو کرے، 2 رکعت نفل پڑھے توبہ کی، اور پھر یہ دعا مانگے، معاف فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ بہت ماشاءاللہ خوبصورت ہے. سید الاستغفار ہے کیا؟ آپ میں سے اکثر نے یاد کیا ہو گیا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت. یہ پوری خوبصورت دعا ہے. نہیں پتا تو انشاءاللہ آپ گوگل کیجئے، اپنی مسنون دعاؤں کے اٹھا کے دیکھیے، وہاں پہ ہوگی. میں یہاں پہ وہ نہیں لکھنے لگا، میں بس یہاں سے جو مجھے چاہیے وہ لکھنے لگا ہوں. وہ ہے اعوذ بک من شر ما صنعت. ٹھیک ہو گیا؟ اس دعا کا آپ کو اگر میں معنی بتاؤں تو اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں. اللہم انت ربی، اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں. لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ الہ نہیں ہے. خلقتنی، آپ نے ہمیں پیدا کیا. خلقتنی وانا عبدک، اور میں آپ کا بندہ ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں اپنے عہد اور وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق ہوں. ٹھیک ہے؟ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں پناہ مانگتا ہوں اس شر سے جو میں نے کیا. ابو لک بنعمتک علیہ، میں مانتا ہوں ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر کی. وہ ابو بذنبی، اور میں اپنی جو گناہ ہے اس کو بھی مطلب اس کو مانتا ہوں، اس کو ایکنالج کرتا ہوں. فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، سو آپ مجھے معاف کیجیے کیونکہ آپ کے علاوہ کیونکہ کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے. ٹھیک ہے؟ سو دا تھنگ از، میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کی ہے اعوذ بک من شر ما صنعت. اب اس کو میں حل کرتا ہوں. بہت زبردست بات ہے، انشاءاللہ اپریشیٹ کریں گے. بریک ٹائم چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی نوٹ نہ کریں، کرنا تو کر لیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں
ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے عمل، اور ایک ہوتا ہے صنع. فعل عربی میں کہتے ہیں ایسا کام کرنا جو آپ بے دہانی سے کرو. ٹھیک ہے نا؟ لائک آپ کو چھینک آئی تو آپ نے ایک دم منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. آپ کے بالوں میں تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے، آپ نے فوراً سے جو ہے وہ وہاں پہ خارج کر لی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. تو دیٹ از کالڈ فعل ان عربک. ٹھیک ہے. عمل دوسری جگہ پہ آتا ہے. عمل ہوتا ہے جو آپ کو بتانا پڑتا ہے کرنا. جیسے ہم اکثر بڑے کہتے ہیں نا، یار اس پہ عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، وچ مینس سوچو، عمل کرو. تم کر نہیں رہے کام، تو اس پہ خود کو ابھارنا پڑتا ہے. رہا صنع. صنع کہتے ہیں کسی کام کو سوچ سمجھ کر، دھیان سے، ترتیب سے، 100 چیزیں مائنڈ میں رکھ کے کرنا. اسی سے آپ کو پتہ ہے اردو میں ایک لفظ آتا ہے صنعت کاری. سبحان اللہ. صنعت کاری کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہوگا، ساروں کو ہی پتہ ہے. صنعت کاری، فیکٹریز وغیرہ، ساری چیزیں پلان ہوتی ہیں، بندہ سوچتا ہے، مائنڈ بناتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو دیٹ از صنع. سو سبحان اللہ، وین آئی واز ریڈنگ دس، اعوذ بک من شر ما صنعت، یہاں یہ نہیں اعوذ بک من شر ما فعلت وعملت، بلکہ نہیں صنعت. میں پناہ مانگتا ہوں یا اللہ اس کے شر سے جو میں نے گناہ سوچ سمجھ کے، پلاننگ کے ساتھ 1000 دفعہ ادھر ادھر سے چکر مکر کر کے، چکر کرا کے وہ کیا. سبحان اللہ العظیم. سو دس از دا پاور آف لرننگ عربک لینگویج. اس طرح کے بہت سارے خزانے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایسے بریک ٹائمز میں شیئر کروں گا. تو یہ آپ کا ایک بریک ٹائم تھا. آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آیا تو اس کے بارے میں بتائیے انشاءاللہ. 2 چیزیں ابھی فی الحال آپ کا ہوم ورک ہیں. نمبر 1، اللہ کا اسم منصرف ہے یا غیر منصرف، پتہ ہے تو کہیں پتہ ہے، نہیں پتہ تو نہیں پتہ. بتائیے کہ بریک ٹائم آپ کو کیسا لگا انشاءاللہ. اچھا لگا تو وہ بھی کمنٹ کیجیے، نہیں لگا تو وہ بھی بتائیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب آ جاتے ہیں اپنے واپس درس پہ. ابھی میں نے آپ کو ہوم ورکس دینے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مجھے اس کے بھی ہوم ورک دینے ہیں جو ہم نے ابھی یہ پڑھا ہے، اور جو اب ہمارا نیا ٹاپک ہے اس کو بھی دینا ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ابھی تک آپ البور نہیں ہوئے ہوں گے. البور. سبحان اللہ. نیکسٹ ٹاپک مرکب اضافی میں، اور یہ انشاءاللہ مرکب اضافی کا آخری ٹاپک ہوگا، پریشان نہیں ہو. مرکب اضافی میں اشارہ کا استعمال. ٹھیک ہو گیا؟ اب اشارہ کیا تھا؟ ہمیں مرکب اشاری یاد آ جائے گا. اشارہ اور مشار الیہ کچھ یاد آیا؟ اشارہ ہوتا ہے، اس میں اشارہ ہم نے پڑھا تھا ہاذا، ہاذانی، ہؤلاء. چلو اچھی بات ہے، آپ کی ریویژن بھی ہوگی. ٹھیک ہے. اور مشار الیہ جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو نہیں یاد تو اپنے نوٹس کھولیں اور اس کو ایک دفعہ یاد کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اشارہ کرتے ہیں مرکب اضافی میں مضاف کی طرف یا پھر مضاف الیہ کی طرف. سمپل سی بات ہے، اور یہ انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گا. یہ 1 منٹ میں ختم، انشاءاللہ 1 منٹ میں نہیں ہوگا. اچھا مثال دیکھیں. میں کہتا ہوں لڑکے کی کتاب. کتاب میں نے کیسے بولا؟ کتاب. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے یہ تو سمپل ہے، کتاب ولدن، ہمیں آتی عربی. ٹھیک ہے. نہیں، میں کہتا ہوں لڑکے کی یہ کتاب. ہاؤ اباؤٹ دیٹ؟ دوسرا جملہ سنیے. میں کہتا ہوں لڑکے کی کتاب. ٹھیک ہے. لیکن اب میں کہوں گا اس لڑکے کی، کیونکہ اردو میں ہم اس یعنی وہ لڑکے کی سے بھی مراد ہوتی ہے نا ہماری. ٹھیک ہے. اس سے مراد یہ لڑکا اور اس سے مراد وہ لڑکی. یعنی میں کہنا چاہ رہا تھا وہ لڑکے کی کتاب، تو ہم وہ لڑکا تو نہیں کہتے نا محاورے میں، ہم کہتے ہیں اس لڑکے کی. تو یہ بھی ایک اشارہ ہے اردو میں، اس لڑکے کی کتاب. یہاں پہ کس کا اشارہ ہے جی؟ مضاف، کیونکہ اینڈ میں آتا ہے تو آپ کہو گے مضاف کی طرف. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ دیکھیں شروع میں آ رہا ہے تو کس کی طرف ہے جی؟ مضاف الیہ کی طرف. ہو گیا ٹھیک جی؟ سمجھ میں آ گیا آپ کی بات؟ اس کو حل کیسے کریں گے؟ سمپل. پہلی مثال، لڑکے کی کتاب، یہ کتاب، لڑکے کی یہ کتاب. وہی کام کریں جی، یہ کو ہٹائیں، لڑکی کی کتاب کی بتائیں عربی کیا ہوتی ہے. آپ کہیں گے کتاب مضاف ہے تو یہ جگہ کتابو. لڑکی دیکھیں، اب لڑکی کی کتاب ہے نا، یعنی میں نے یہاں پہ کسی نہیں لکھا ہوا، کوئی نہیں لکھا، وچ مینس یہ معرفہ ہے تو یہ الف لام آئے گا یہاں پہ. کتاب الولدی. اب کہاں میں لکھوں جی اس کو؟ سمپل سی بات ہے، اینڈ میں. کتاب الولدی ہاذا. اب ہاذا کیسے آپ کہیں گے؟ کیونکہ لڑکا جو ہے ہاذا. آپ کہیں گے ہاذا کیسے؟ دیکھیں ہاذا
یہ کا ترجمہ دیتا ہے نا. اب یہ بھی بیسکلی چاروں باتوں کو فالو کرتا ہے. حاضہ حالت رفع میں ہے کیونکہ مبنی ہے تو اس کی حالت رفع بھی حاضہ ہی ہوگی. سو کتابو یہ مضاف کی طرف ہے نا. سو کتابو یہ حالت رفع میں ہے اور حاضہ بھی حالت رفع میں ہے. یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے. کیسے معرفہ ہے؟ الف لام کے ساتھ ہم اٹیچ کرتے ہیں تو معرفہ ہو جاتا ہے. یہ بات میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے. معرفہ ہو گیا. پھر میں کہتا ہوں کہ یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ مذکر یہ بھی مذکر ہے، تو یہ چاروں باتیں پوری ہو گئی. کتاب الولدی حاضہ وچ مینس لڑکے کی یہ کتاب. کتاب الولدی حاضہ. دیکھیں اگین جو آپ کا اشارہ ہے نا وہ آخر میں آیا ہے. کتاب الولدی حاضہ، سمپل از دیٹ. اب آ جاتے ہیں آخری اس لڑکے کی یہ کتاب. اب اشارہ دیکھیں کس کی طرف ہے؟ لڑکے کی طرف ہے. اس یا اس لیٹ سے اس لڑکے کی کتاب. اب اشارہ جو ہے وہ مضاف الیہ کی طرف ہے. اس کو ہٹائیں، لڑکے کی کتاب کی اگین وہی ترجمہ ہوگا کتاب الولدی. ٹھیک ہے، کتاب الولدی، ولدی لڑکے کی کتاب. اب اشارہ کس کی طرف ہے؟ لڑکے کی طرف. تو اب کہیں گے اچھا اس کو بھی ہم یہاں پہ لکھیں تو حاضہ بن گیا. نہیں، ایسا نہیں. اس میں بس یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ اگر وہ مضاف الیہ ہے نا تو وہ یہاں درمیان میں آتا ہے. تو اب آپ کہیں گے کتابو حاذ الولدی. اب دیکھیں نا حاذ الولدی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لڑکا. تو میں اسی لڑکے کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہ رہا تھا نا. تو بس ایک یہ ڈفرینس ہے کہ اگر آپ کا مضاف الیہ، دیکھیں اب آپ کو جو پریشان کرے گی نا بات، وہ کرے گی کہ یہ مضاف کی طرف تھا، یہ مضاف الیہ کی طرف تھا. مضاف کیا ہوتا ہے، مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، اورا پرا ڈانڈوں ڈش. تو اس چیز کو آپ نے دیکھیں اتنی محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی نا. آپ کو تھوڑا سا سر اپنا جوڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو فوکس کرنا پڑے گا. ابھی میں آپ کو ایگزامپلس دوں گا نا تو فوکس کر کے حل کریں. تو یہ کس کی طرف ہے؟ دیکھیں نا اگر شروع میں ہے تو یہ مضاف الیہ ہے اردو میں، اگر اینڈ میں تو یہ مضاف ہے. سمپل سی بات ہے. تو اب دیکھیں شروع میں ہے نا تو اٹ مینس یہ مضاف الیہ ہے. تو اگر مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہونا تو آپ نے اشارہ ڈالنا ہے درمیان میں، کتابو حاذ الولدی. اگر وہ مضاف کی طرف ہے تو اینڈ میں آئے گا. اور جو ہم نے ابھی ساری باتیں پڑھی ہیں، اگر وہ صفت ہے اور ہو تو بے شک کدھر گئی، تو بے شک وہ اچھا. اور یہ صرف یہاں پہ ہوتا ہے، اور وہ بھی صرف اس میں مضاف الیہ میں کہ اس کی درمیان میں آتی ہے. باقی یہ اشارہ مضاف کی طرف ہو، اور جو ہم نے ابھی پڑھا نا صفت کی، کہ صفت جو ہے وہ مضاف کی ہو یا مضاف الیہ کی ہو، کدھر گئی. ان ساری سچویشنز میں جو وہ ہے وہ آخر میں آئے گی. یہاں پہ بھی آخر میں، یہاں پہ بھی آخر میں، اور ان میں بھی آخر میں آئی تھی. تو یوزلی آپ نے آخر میں اس کو اٹیچ کرنا ہے بس ایک کنڈیشن میں. اور یہ ایک ہی کنڈیشن بندے کو کنفیوز کر دیتی ہے. بس آپ کو نہیں کرنی چاہیے، آپ کو تھوڑا سا فوکس رہنا ہے کہ جب بھی وہ مضاف الیہ کی طرف ہو تو اس کی ہم کیا کرتے ہیں، جو اشارہ ہے، صرف اشارہ، صفت نہیں، اشارہ، صرف اشارہ، وہ جو ہے درمیان میں لگانا ہے. تو یہ آخری بات تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ لوگ جینیس ہیں، کمال کرتے ہیں. آپ یہاں تک پہنچ گئے، ماشاءاللہ سے.